أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. آگے فرمایا کہ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه. رزق تلاش کرو اللہ کے پاس. رزق اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ہی تلاش کرو. واعبدوه، اور اس کی عبادت کرو. پھر اس کی عبادت کرنا یہ رزق کے حصول کی سب سے قوی بنیاد ہے. اس کی عبادت پر قائم رہو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس گھر کے رب کی عبادت کرو، تمہیں جب بھی بھوک لگے گی کھانا مل جائے گا، اور جب بھی تم پر کوئی خوف آئے گا تو اللہ امن دے دے گا. تمہارے دو ہی حقوق ہیں، ہر انسان کے دو حقوق. ایک اس کو امن چاہیے، سلامتی چاہیے، اور دوسرا معیشت مضبوط چاہیے. دونوں کا انتظام توحید باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. اس گھر کے رب کی عبادت کرو، تمہیں کھانا بھی ملے گا اور امن و سکون بھی ملے گا اور سلامتی بھی ملے گی. یہ توحید باری تعالی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فائدہ، یہ دنیا کا عظیم فائدہ، اور قیامت کے دن جنت کی وراثت، اور قبر میں اس انسان کو عافیت، سلامتی اور جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی. یہ توحید باری تعالیٰ کے فائدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے رزق تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو. ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے، کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے. ایک حدیث قدسی، اس کے کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں کوئی چیز باقی بچتی کہ کسی غیر کے در پہ دستک دی جائے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس حدیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ یہ اہل شام کی سب سے عمدہ حدیث ہے. افضل حدیث اہل شام، اہل شام کی سب سے عمدہ حدیث. یہ اس لیے کہا کہ اس حدیث کے تمام راوی شامی ہیں، ان کا تعلق شام سے ہے. ایسی حدیث کو اصطلاحاً کہتے ہیں مسلسل بالشامیین. اس کی سند مسلسل بالشامیین، تمام روایت اس کے شامی. سند کے راوی ابو ادریس الخولانی، ان سے جب بھی لوگ اس حدیث کی سنانے کا تقاضا کرتے تو وہ دوزانوں بیٹھ جاتے، دوزانوں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، جو ایک ادب کا جلسہ ہے. دوزانوں بیٹھ کر ادب کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرتے تھے. اللہ پاک فرماتے یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو. اس حدیث میں 10 بار تقریباً یا عبادی کی تکرار ہے. ایک محبت بھرا خطاب ہے اور محبت بھرا انداز ہے. اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دے دیا ہے اور تم پر بھی ظلم حرام کر دیا. ظلم نہ کرنا، ہمیشہ عدل پر اور انصاف پر قائم رہنا. اس کا پہلا جملہ ہے یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں. میں کھلاؤں گا تو کھانا ملے گا، ورنہ تم بھوکے ہو.
کوئی تمہیں ایک اناج کا ذرہ دینے پر قادر نہیں. فاستطعمونی، تو مجھ سے کھانا طلب کرو. اطعمکم، میں تمہیں کھلاتا رہوں. یا عبادی کلکم عار الا من کسوت، اے میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو، ننگے ہو. الا من کسوت، سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا. فاستکسونی، مجھ سے لباس طلب کرو. اکسوکم، میں تمہیں لباس دوں. آپ ان باتوں کو شاید معمولی لے رہے ہوں گے کہ کھانا اور لباس تو متوفر ہے ہمارے پاس، اناج کے ڈھیر لگے ہوئے اور کپڑے بھی ایک سے ایک جوڑے موجود ہیں. میرے بھائی یہ سب اللہ کی عطا ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ایک دن آنے والا ہے، اس دن آپ ایک اناج کا دانہ کما کر دکھائیں، حاصل کر کے دکھائیں، وہ قیامت کا دن. انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے بالکل برہنہ بے لباس. لاؤ پھر لباس کہاں سے لاتے؟ اللہ کی عطا سے ملے گا. بڑا خطرناک دن ہے وہ. پورے میدان محشر میں جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے، ایک پانی کا گھونٹ حاصل کر کے دکھاؤ، ایک قطرہ کہیں سے پیدا کر کے دکھاؤ. آج جو کچھ اللہ کی عطا اس کی دین ہے. اگر یہ سب متوفر ہے تو اس دن بھی لا کر دکھاؤ، سب رہنا. ام المومنین نے پوچھا اذن ينظر بعضهم الى بعض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب رہنا ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی، تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. ایسا نہیں، الامر افظع، معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ لوگوں کو اس طرف کوئی ہوش ہی نہیں ہوگی. یہ قیامت کا دن. ایک اناج کا دانہ، ایک قطرہ پانی کا لا کر دکھاؤ، لباس پہن کے دکھاؤ. ثابت کیا ہو رہا کہ اللہ کی دین ہے. یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر کہیں گھونٹ ہے پانی کا، صرف ایک حوض نظر آ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج سوچ لو اور طے کر لو اس حوض کے پانی کی قیمت کیا ہے، اس قیمت کی تیاری کرو. اگر آپ پوچھیں کہ کیا ہے تو میں کہوں گا حوض کوثر کے پانی کی قیمت نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہے. بیٹھو آج گوشہ تنہائی میں، صحیح بخاری ہمارے سامنے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی صحیح کتاب جس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے. تھوڑا سا غور کرو، ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہیں، سنت کے مطابق ہیں یا گھر اور ماں باپ کے طریقے کی؟ ایک ایک عمل پر حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا ان لوگوں کو جن کے عمل میں بدعت ہوگی. یہ جو حدیث ہے کہ تم سب بھوکے ہو، پیاسے ہو، برہنہ ہو، ننگے ہو، جسے میں دوں گا اسے کھانا ملے گا، جسے میں لباس دوں گا اسے لباس ملے گا. اس کا اندازہ اس دن پر لگائیے. اس دن کہاں سے لاؤ گے؟ یہ اللہ ہی کی عطا ہے. ان اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا لباس جس شخصیت کو پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام. اللہ کی عطا سے ملے گا، اللہ پہنائے گا تو ملے گا. ابراہیم خلیل اللہ بھی اپنا لباس ساتھ لانے پر قادر نہیں، اللہ کے پہنانے سے ان کو حاصل ہوگا. تو یہ حدیث قدسی بڑی قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، میرے بندو تم سب گمراہ ہو، سب گمراہ ہو سوائے اس انسان کے جسے میں ہدایت دوں. ہدایت میں ہی دوں گا. فاستہدونی، مجھ سے طلب ہدایت کرو. اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. اور اگر دے دی ہے تو اس پر قائم رکھ، اس پر استقامت دے دے، کیونکہ ان القلوب بین الاصبعین
من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. سارے انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں اللہ جب چاہے پھیر دے، ہدایت سے دور کر دے. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب نماز میں یہ دعا پڑھو، ابن تیمیہ کا قول کہ جب نماز میں یہ دعا پڑھو تو 2 نیتیں لے کر پڑھو. ایک ہدایت دے دے، عطا فرما دے. اگر ہم میں کوئی گمراہی ہے کسی عمل میں، عقیدے میں، عمل میں، فضائل میں، رغائب میں، ہمیں پوری ہدایت دے دے. اور اگر ہدایت ہے تو دوسری نیت یہ کہ اس پر قائم رکھ، اس پر ہمیشگی عطا فرما دے. یہ ہدایت تا دم حیات، موت تک ہدایت پر قائم رکھ. دیکھا اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، کپڑے مل رہے ہیں، ہدایت مل رہی. اور چوتھی چیز ایک اور بڑی اہم، یا عبادی انکم تذنبون لیلا ونہارا، میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، دن رات. اور گناہ یہ بہت بڑا مہلک ہے، اس کا انجام بڑا خطرناک ہے. کیونکہ کوئی گناہ اگر بندے کے دامن کے ساتھ چمٹا رہ جائے تو اس کو جنت نہیں مل سکتی. گناہ اور جنت 2 متضاد چیزیں ہیں. جہاں جنت ہے وہاں گناہ نہیں، اور جہاں گناہ ہے وہاں جنت نہیں. اور تم دن رات کرتے ہو. اب تم کس کے محتاج ہو؟ اپنے گناہوں کے تعلق سے. فاستغفرونی، مجھ سے استغفار کرو، اغفر لکم، صرف میں ہی ہوں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا. کوئی پیر پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی ملک، کوئی جن یہ کام نہیں کر سکتا. میں معاف کروں گا. اس دین کی سماحت دیکھو کہ کس طرح ہمیں آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں. کوئی چیز باقی بچی؟ دنیا بھی آ گئی، دین بھی آ گیا، گناہوں کی بخشش بھی آ گئی، ہدایت بھی آ گئی، ہر چیز آ گئی. یہ پروردگار کے ساتھ تعلق، اس کو پکارنے کا فائدہ، یہ سارے کام اسی نے کرنے. تو فرمایا کہ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق تلاش کرو اللہ کے پاس. کچھ جملے اس حدیث کے باقی وہ آگے میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک مناسبت اور آ رہی تاکہ ہمیں ایک پورا تعارف ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کچھ لے سکتے ہیں. ہر چیز لے سکتے ہیں، دنیا اور دین، ہر چیز. اس لیے ایک مجلس میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی تھے. اچانک آپ نے فرمایا من یضمن لی واحدا اضمن لہ الجنہ. کون ہے جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ابو ذر غفاری ہی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، فوراً تیار ہو گئے، میں تیار ہوں. یہ سوچے بغیر وہ ضمانت کیا ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے جان دینی پڑے، مال دینا پڑے، لیکن جنت کے مشتاق تھے. سوچے بغیر، تأمل کے بغیر تیار ہو گئے، میں تیار ہوں. کیا ضمانت؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تسأل الناس شیئا، کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا، بس یہ ضمانت دے دو. پوری زندگی اس اٹل عقیدے پر قائم ہو، کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا. کس سے کرنے؟ وہ حدیث عبداللہ بن عباس، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، اور جب بھی استعانت کرو اللہ تعالیٰ سے کرو. ابو ذر غفاری تیار ہو؟ جی تیار ہو. کبھی لوگوں سے سوال نہ کرو. اس بات کو پلے سے باندھ لی. کبھی گھوڑے پر جا رہے ہوتے، کوڑا گر جاتا، حالانکہ اپنا کوڑا ہے، تو کسی سے کہتے نہیں مجھے پکڑا دو. یہ حدیث یاد آ جاتی، یہ ضمانت یاد آ جاتی. گھوڑے سے اترتے اور کوڑا خود پکڑتے. آخری عمر میں انسان بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے. یہ سوچ کر کہیں کچھ سوال کی نوبت ہی نہ آ جائے. شہر چھوڑ دی، ربضہ ان کی زمینیں تھی، وہاں چلے گئے بچوں کو لے کر تنہا، تاکہ کسی سے سوال کی نوبت ہی نہ آئے. یہ صحابہ کے عقیدے، یہ ضمانت دی تھی نبی علیہ السلام. لا تسأل الناس شیئا، کبھی لوگوں سے سوال نہ کریں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا
والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب